بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے عرب کے ایک قبیلے میں حاتم نامی شخص پیدا ہوا۔ وہ اتنا سخی تھا کہ اس کی سخاوت کے قصے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ اس کے دروازے پر جو شخص بھی آیا اپنی ضرورت پوری کر کے گیا۔ کہتے ہیں اسے اپنے ایک گھوڑے سے بہت پیار تھا۔ گھوڑا بھی اپنے مالک کا وفادار تھا۔ ایک روز آدھی رات کے قریب اس کے گھر میں چند مہمان آ گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس رات حاتم کے پاس اپنے مہمانوں کی دعوت کے لیے کچھ نہیں تھا اور رات کے وقت اس کا انتظام بھی بہت مشکل تھا۔ حاتم تائی نے اپنا پسندیدہ گھوڑا ذبح کر کے مہمانوں کی دعوت کر ڈالی اور مہمان نوازی کی لاج رکھ لی۔ ایک مرتبہ اس نے عرب کے سرداروں کی دعوت کی۔ اس روز 40 اونٹ ذبح کیے گئے۔ دعوت ختم ہوئی، سردار آپس میں ادھر ادھر باتیں کرنے لگے۔ گفتگو حاتم تائی کی سخاوت کے متعلق ہونے لگی۔ ایک سردار نے کہا، حاتم جیسا فراق دل آج تک پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا، کیوں نہ کہ یہ سوال حاتم سے کیا جائے۔ ایک سردار نے کہا، چنانچہ حاتم سے پوچھا گیا۔ اس نے اپنے آپ سے زیادہ سخی اور عظیم انسان دیکھا یا سنا ہے؟ حاتم کافی دیر تک سر جھکا کر سوچتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا، بہت زیادہ مال و دولت لٹانے کا نام سخاوت نہیں۔ میرے نزدیک سخی اور عظیم انسان وہ ہے جو اپنے بڑے سے بڑے فائدے کے لیے کسی کا چھوٹے سے چھوٹا احسان بھی قبول نہ کرے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص دیکھا جس کا دل میرے دل سے بہت بڑا تھا۔ وہ ضرور کسی ملک کا بادشاہ ہوگا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہوگا۔ سرداروں نے بیک آواز یہ کہا۔ نہیں دوستو، ایسی کوئی بات نہیں، حاتم تائی نے جواب دیا۔ وہ تو ایک لکڑہارا تھا۔ تمام سرداروں نے حیرت سے حاتم کی طرف دیکھا۔ حاتم نے کہا، ایک روز میں نے سارے شہر کی دعوت کی۔ مہمانوں کو کھلانے پلانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ اس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا ایک بھاری گڑھ اٹھا رکھا تھا جس کے بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی تھی۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے ترس کھا کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا، بابا جی، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اپنا بوجھ زمین پر رکھا اور کہنے لگا، انسان کو اپنا بوجھ خود سنبھالنا چاہیے۔ لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر تو صرف قبر کی طرف جایا جاتا ہے۔ حاتم نے کہا، بابا جی، آپ اس عمر میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ بابا جی نے جواب دیا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حاتم نے کہا کہ آپ کے شہر میں ایک حاتم تائی رہتا ہے۔ وہ سینکڑوں انسانوں کو ہر روز کھانا کھلاتا ہے۔ آپ اس کے دروازے پر کیوں نہیں جاتے؟ یہ سن کر لکڑہارے نے گھور کر مجھے دیکھا اور بڑی بے نیازی سے کہا، حاتم کے 2 ہاتھ ہیں، خدا نے مجھے بھی 2 ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ میں اس کی کمائی ہوئی روٹی کھاؤں۔ کسی کا احسان اٹھانے سے بہتر ہے کہ بے جان لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھا لوں۔ سب سردار حیران ہو کر حاتم کو دیکھنے لگے۔ حاتم نے کہا، وہ غریب انسان مجھ سے بڑے دل کا مالک تھا۔